الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل احترام سامعات، ہم لوگ تدوین حدیث میں جو انفرادی طور پر جن محدثین نے تدوین حدیث کے باب میں کارہائے نمایاں انجام دیا ہے، ان کے سلسلے کو ہم پڑھ رہے تھے۔ انہی میں سے ایک عظیم تابعی ایوب بن ابی تمیمہ السختیانی ہے، جو متوفی سن 131 ہجری ہے۔ یہ وہی ایوب ہے جو ان لوگوں کی تردید کرتے تھے جو حدیث کو لکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ ہم پر حدیث لکھنے پر عیب لگاتے ہیں وہ بڑی غلطی پر ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، علمها عند ربی فی کتاب۔ اللہ تعالی جو کسی چیز کا محتاج نہیں، اس کے پاس کتاب ہے، تو ہم لوگوں کو حدیث لکھنے میں کیا مانع ہے؟ آئیے سب سے پہلے یہ جانیں کہ ایوب بن ابی تمیم السختیانی کون تھے۔ یہ ایک مشہور و معروف تابعین میں سے ہیں، محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ حفاظ میں بڑا ہی مشہور و معروف یہ نام ہے۔ حافظ بھی تھے اور بڑی باریک بین دقیق راویوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اپنے زمانے میں تحریر حدیث کے سخت حامیوں میں سے یہ جانے جاتے تھے۔ ان کا موقف تھا، ان کا یہ رجحان تھا کہ حدیث کو تحریر کرنا چاہیے، لکھنا چاہیے، ہے نا۔ اور جو حدیث کو کتابت نہیں کرتے تھے، حدیث کو نہیں لکھتے تھے، جو حدیث کے لکھنے کے مخالفین تھے، ان کو کیا ہے نصیحت کرتے تھے، ان پر کیا غصہ بھی ہوتے تھے بسا اوقات۔ ان کی جو یہ روش تھی، ان کا جو یہ طریقہ تھا، اس کو وہ غلط قرار دیتے تھے۔ کس بنیاد پر غلط قرار دیتے تھے؟ ان کی دلیل تھی یہ آیت کریمہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنا علم کتاب میں محفوظ فرمایا ہے، علمها عند ربی فی کتاب، کہ اللہ جو اپنا علم کتاب میں محفوظ فرمایا ہے، تو ہم جو بندے ہیں، ہمارے لیے بھی علم نبوی کو کتابت کے ذریعے محفوظ کرنا فطری اور معقول عمل ہے۔ یہ اس لیے کیا ہے، ابو ایوب کہتے تھے جب اللہ خود اپنے علم کو کتاب میں رکھتا ہے تو بندوں کے لیے کیسے ناپسندیدہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی روایات کو محفوظ نہ کرے۔ یہ دلیل دیکھیے، نہ صرف عقلی ہے بلکہ شرعی دلیل بھی ہے۔ اور اسی لیے جو لوگ نہیں لکھتے تھے ان سے کیا ہے، ان 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 کو کیا ہے سختی کے ساتھ ان سے کلام کرتے تھے، اور جو لوگ کتابت حدیث کا رجحان رکھتے تھے، جو لوگ لکھتے تھے، ان کی دلجوئی کرتے تھے اور ان کی تعریف بھی کرتے تھے۔ تو ان کا جو طریقہ تھا جی وہ یہ کہ ایوب بن ابی تمیمہ وہ کیا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو حدیثوں کی تحریر کرنے کی ترغیب دیتے تھے، اور اس کے لیے خود بھی حدیثوں کا املا کرواتے تھے، کیونکہ ان کے پاس تحریری حدیث کی یادداشتیں موجود تھی، تحریر بھی تھی، اور اس کو انہوں نے یاد بھی کیا تھا۔ تو کیا کرتے تھے، بعد کے جو اپنے شاگرد تھے ان کو نقل کرواتے تھے، اور انہی روایات کو بعد کے راویوں نے کیا ہے نقل کیا ہے۔ اچھا، یہ صرف تحریر کرواتے نہیں تھے بلکہ روایت کو بہت ہی جانچ پڑتال کے ذریعے دقت نظری کے ساتھ کیا ہے، اور نظم و ضبط کے ساتھ کیا ہے ان حدیثوں کو لکھواتے تھے۔ سمجھ رہے نا؟ اور یہ جو تحریر کرواتے تھے
وہ یہ کہتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ جو تمہارے پاس جو حدیثیں یاد ہے نا جی، اس حدیثوں کی تکمیل اور تقویت اسی لکھنے کی وجہ سے تمہارے پاس آئے گی، اس طرح کی کیا ہے وہ ترغیب دیتے تھے۔ تو ان کا یہ جو موقف تھا، ان کا جو یہ رجحان تھا، اس پر جو یہ زور دیتے تھے، اس کا فائدہ کیا ہوا اس دور میں؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جماعتی اور انفرادی دونوں سطح پر کیا ہے، کتابت حدیث کو تقویت ملی، کتابت حدیث کے طرف کیا ہے لوگوں کا رجحان پیدا ہوا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں جو آنے والے فقہا اور محدثین تھے، ان کو کیا ہے مکتوبات کی شکل میں، مجموعات کی شکل میں کیا ہے ذخائر ملے، ان کو کیا ہے یہ لوگ پڑھے اور اس سے کیا ہے احادیث کو کیا ہے نقل کیا۔ سمجھ رہے نا؟ تو اس طرح ان شخصیات کا کیا ہے مختصر تعارف آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اسی طرح اور بھی مزید جو محدثین وغیرہ تھے ان کا یہاں نام ہے کہ وہب بن منبہ، سلیمان بن مہران، اعمش، عبد الملک بن عبد العزیز جریج، اور محمد بن اسحاق صاحب المغازی۔ وہب بن منبہ کون ہے جی؟ یہ وہی ہیں حمام ابن منبہ کے بھائی ہے یہ وہب بن منبہ الصنعانی، متوفہ 114 ہجری، اور یہ یمن کے مشہور تابعی، محدث اور مفسر تھے، تابعین میں سے شمار ہوتا ہے، یہ محدث بھی تھے اور مفسر بھی تھے، خصوصاً اسرائیلیات کے علم میں بھی خاصا مہارت رکھتے تھے وہ، اور ساتھ ہی ساتھ احادیث نبویہ بھی بہت زیادہ ان کو یاد تھی اور بہت زیادہ تحریر کرتے تھے۔ انہوں نے متعدد احادیث تحریری طور پر جمع کیے اور اپنے بھائی حمام بن منبہ کے ذریعے ان کی ایک معروف جو صحیفہ ہے نا، صحیفہ الصحیحہ، اس کو کیا ہے ان لوگوں نے امت تک دیا، ایک قیمتی سرمایہ۔ اور دیکھیے انہی مجموعات کی بنیاد پر کیا ہے بعد کے محدثین نے کیا ہے حدیثوں کو ان سے روایت کی۔ اسی طرح سلیمان بن مہران الاعمش، یہ کوفہ کے تھے، کوفہ کے بڑے تابعین میں سے تھے، محدث تھے، حافظ تھے اور قاری بھی تھے یہ، اور ان کے تلامذہ میں دیکھیے جی بڑے بڑے تابعین ہیں، سفیان ثوری ہیں، شعبہ ہیں، وکیع وغیرہ جیسے ائمہ ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اچھا، وہ بہت زیادہ کیا ہے کثیر الروایات ہے، بہت زیادہ روایت کرتے تھے، اور روایتی طریقے پر املا کروانے میں یہ اکتفا کرتے تھے۔ سمجھ رہے نا؟ روایتی طریقے سے املا کروانے میں وہ اس پر اکتفا کرتے تھے، مگر جو ان کے بعض تلامذہ تھے جی، انہوں نے ان سے لکھی ہوئی احادیث بھی روایت کی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے عبد الملک بن عبد العزیز جریج المکی، ہے نا، اہل مکہ کے اولین مصنفین میں ان کا شمار ہوتا ہے، محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے حدیث اور فقہ دونوں کو تحریری شکل میں مرتب کیا ہے، اسی وجہ سے بعض مورخین وغیرہ، بعض تاریخ دان وغیرہ انہیں مکے کا پہلا مصنف قرار دیتے ہیں، مصنف مکی ان کو کہا جاتا ہے، پہلا مصنف مکی۔ اچھا، ان کی اکثر روایات جو ہیں ان کی اکثر روایت شیخ عطا بن رباح کی جو روایتیں ہیں اکثر کیا ہے وہ اپنی مجموعے میں کیا ہے ان کی حدیثوں کو جمع کیے ہیں۔ جو ان کے تلامذہ تھے عبد الملک بن عبد العزیز کے، تو ان کی یہی جمع کردہ مکتوبات یا تصنیفات سے ان کے شاگردوں نے بعد میں خوب سے خوب تر استفادہ کیا، اور پھر یہی روایت کے تحریر کیا ہے آگے چل کر کیا ہے ذخیرہ احادیث کی شکل میں کیا ہے امت کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے بعد کون ہے؟ محمد بن اسحاق صاحب المغازی، محمد بن اسحاق بن یسار
سیرت اور مغازی کے یہ اولین مؤرخین میں شمار ہوتے ہیں۔ سیرت اور مغازی جس میں جنگ وغیرہ کے تذکرے، جنگ وغیرہ کی کیا ہے حالات کو بیان کیا گیا ہے، اس کے اولین مورخین میں محمد بن اسحاق صاحب المغازی کا کیا ہے شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے احادیث سیرت اور مغازی کو منظم انداز میں تحریری مجموعہ کی صورت میں کیا ہے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور بعد میں ان کا یہی مجموعہ سیرت ابن اسحاق کہلائی جی، سیرت ابن اسحاق کہلائی۔ تو ان کی تصنیف میں آپ دیکھیں گے صرف سیرت کی روایت کو تحریری بنیاد نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ کیا ہے حدیث کی کتابت اور اسی طرح مغازی کے جو واقعات ہیں، ان تمام چیزوں کو کیا ہے ان کی کتاب میں کیا ہے جمع کیا گیا ہے۔ تو یہ جو تمام حضرات ہوئے، وہب بن منبع یا سلیمان بن مہران اعمش یا عبد الملک بن عبد العزیز یا محمد اسحاق وغیرہ، یہ تمام کے تمام یا اس سے پہلے بھی جن کے اسماء وغیرہ گزرے، اس بات کی واضح ثبوت ہے کہ دوسری صدی کے آغاز تک تحریر حدیث نہ صرف رائج ہو چکی تھی، بلکہ یہ علمی وقار، علمی شان کی ایک علامت بھی بن گئی تھی۔ پھر یہی وہ بنیاد آگے چل کر کیا ہے مختلف مجموعات احادیث کی شکل لے لی، جیسے موطا امام مالک، مصنف ابن عبد الرزاق، اسی طرح صحاح ستہ وغیرہ، یہ جو تمام کتابیں وجود میں آئی نا جی، انہی کیا ہے انہی مجموعات سے یہ تمام چیزیں کیا ہے حاصل شدہ تھی۔ ٹھیک ہے، وغیرہ نے حدیث تحریر کی، جن کی تفصیل دراسات فی الحدیث النبوی میں اتنے نمبر صفحہ پر موجود ہے۔ اس کی مختصر تفصیل ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے دیکھیے اس دور میں جو کتابیں تحریر کی گئی ان کی کمیت و کیفیت میں سابقہ دور کے مقابلے میں کافی اضافہ ہوا، یعنی دور تابعین کے آخر تک جی احادیث کی تعداد بھی زیادہ لکھی جانے لگی اور کتابت کا معیار بھی بہت بلند ہوا۔ دیکھیے پہلے لوگ صرف یادداشت کے طور پر چند احادیث لکھتے تھے، ہے نا، مگر اب دیکھیے دوسری صدی کے آغاز ہوتے ہوتے کیا ہے باقاعدہ مجموعات احادیث تیار ہونے لگے۔ تو کمیت مانے اور کیفیت، کمیت مانے اس کی کوانٹٹی میں بھی اضافہ ہوا اور کیفیت مانے اس کی کوالٹی وغیرہ میں بھی اضافہ ہوا ہے، سمجھ رہے نا۔ اگرچہ اس دور میں بھی زیادہ تر غیر مرتب کتابیں لکھی گئیں، مطلب یہ ہے کہ ابھی صحاح ستہ یا موطا امام مالک جیسی ابواب در ابواب کی ترتیب والی منظم تصانیف کیا ہے لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی، بلکہ یہ صرف مجموعہ کی شکل میں احادیث کو ایک جگہ کیا ہے ذخیرے کی شکل میں جمع کر دیا گیا تھا، یعنی مختلف موضوعات کی احادیث کو ایک ہی جگہ پر کیا ہے نوٹ کر دیا گیا تھا، ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا گیا تھا۔ اب یہاں پر ابواب کی واضح تقسیم نہیں ہوئی تھی، غیر مرتب لکھی گئی تھی، لیکن اب دیکھیے ابواب کی ترتیب پر حدیثوں کے لکھنے کا رجحان واضح ہو چکا تھا۔ اب یہاں سے کیا ہے دیکھیے اب تک کیا ہے یہ چیزیں نہیں ہوئی تھی، لیکن اب کیا ہے موضوعاتی ترتیب، عناوین کی ترتیب کا رجحان کیا ہے پیدا ہو گیا تھا۔ مثال کے طور پر نماز کی کتاب، طلاق کی کتاب، معاملات کی کتاب، طہارت کی کتاب، ہے نا، سیرت کی کتاب۔ تو یہ رجحان دیکھیے جو تدوین کا جو منہج تھا، تدوین کا جو طریقہ تھا، یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جی، اس طرح کا کہ ابواب کے حساب سے کیا ہے اب حدیثوں کو ترتیب دیا جائے ہو چکا تھا، جیسا کہ سنن مکحول، سنن ابن جریج، جامع ابن جریج وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کیا بتائے کہ یہ جو سنن مکحول وغیرہ ہیں، سنن ابن جریج وغیرہ ہیں، ان حضرات کی تصاریف میں ہمیں پہلی بار ابواب کے لحاظ سے احادیث کی ترتیب نظر آتی ہے۔ جیسے انہوں نے لکھا کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام، کتاب الحج، کتاب الطلاق، کتاب النکاح، اس طرح کی ابواب کی ترتیب سے کیا ہے پہلی مرتبہ ان لوگوں نے کیا ہے دنیا کے سامنے یا لوگوں کو سامنے پیش کیا۔
اس لیے انہیں کیا ہے، سنن یا جامع کہا گیا پھر، سمجھ رہے نا؟ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں، دیکھیے، هذا بالنسبة الى جمع الاحاديث بالابواب، اما جمع حدیث الى مثله في باب واحد، کہ یہ تدوین حدیثوں کا مختلف ابواب میں جمع کرنے کا تھا، یہ تھا، البتہ ایک ہی معنوں کی روایتوں کو ایک باب میں جمع کرنا تو اس میں امام شعبی نے سبقت کی، چنانچہ انہوں نے فرمایا۔ تو ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ ابن حجر اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اس دور کی تدوین کا اصل مقصد یہ تھا کہ احادیث کو انتشار سے بچا کر ایک جگہ جمع کیا جائے، سمجھ رہے نا؟ احادیث کو انتشار سے بچا کر، مختلف جگہوں سے کیا ہے بچا کر، کیا ہے ایک جگہ جمع کیا جائے، یعنی ضبط اور تحفظ، یہ ان کا اولین مقصد تھا۔ ابھی ترتیب دینا اور اس کو ابواب کے حساب سے کیا ہے تنقیح کرنا، یہ چیزیں پوری نہیں آئی تھی، وہی بول رہے ہیں یہ تدوینی حدیث کو مختلف ابواب میں جمع کرنے کا، البتہ ایک ہی معنوں کی روایت کو ایک باب میں جمع کرنا، سنا؟ ہذا بالنسبہ الى جمع الاحادیث، کہ صرف احادیث کو جمع کرنے کا مقصد تھا، بالابواب، اما جمع حدیث الى مثلی فی باب واحد، تو یہاں پر بول رہے ہیں کہ اس میں امام شعبی کیا ہے سبقت لے گئے، ہے نا؟ کیا ہے کہ پہلے محدثین کیا صرف روایتوں کو جمع کرتے تھے، کچھ بھی ہو، طلاق کا بھی ہے، نماز کا بھی ہے، ہر ایک جگہ جمع ہے، لیکن امام شعبی نے کیا ہے موضوعاتی تدوین کی بنیاد ڈالی، ہے نا؟ انہوں نے جیسے ایک موضوع طلاق، ایک موضوع نکاح، ایک موضوع سیام، ایک موضوع حج، ایک موضوع طہارت، ان تمام موضوعات پر کیا ہے حدیثوں کو جمع کیا، سمجھ آ رہا نا؟ ایک بات میں جمع کر دینا سب، پھر یہی چیز بعد کے محدثین کے لیے ابواب، ابواب کی جو بنیاد پڑی نا یہیں سے پڑی۔ تو امام شعبی کیا بیان کرتے ہیں، آگے کیجئے جی، چنانچہ انہوں نے کیا امام شعبی نے کیا بیان کیا، ہذا باب فی الطلاق، پھر ہر باب میں کئی کئی حدیثوں کا ذکر کیا، سمجھ رہے نا؟ تو امام شعبی خود اپنی روایت میں بیان کرتے وقت فرماتے ہیں هذه الروایہ فی باب الطلاق، کہ یہ روایت کتاب الطلاق میں سے ہے، یہ روایت کتاب الصیام میں سے ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ امام شعبی کیا ہے موضوع کے حساب سے کیا ہے، موضوعاتی اصول پر کیا ہے وہ کام کر رہے، موضوع کے حساب سے احادیث کو جمع کر رہے تھے۔ پھر دیکھیے ہر باب میں کئی کئی حدیثوں کا ذکر کیا، یعنی جب ایک ہی باب میں ایک سے زیادہ روایتیں جمع ہو گئی تو موضوع کی وضاحت کو جامع انداز میں پھر پیش کیا گیا۔ تو اب کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ تدوین حدیث میں اب ترتیب اور تنظیم کا دور شروع ہو چکا تھا، اب جو یہ تدوین حدیث کا مسئلہ ہے اب یہاں پر کیا ایک ایک کر کے ترتیب دیا جا رہا تھا۔ تو معلوم ہوا جی، تو معلوم ہوا کہ پہلے صرف کتابت حدیث تھی، یعنی احادیث کو کیا ایک جگہ محفوظ کر دیا جا رہا تھا، لیکن اب کیا ہے، اب کیا ہے موضوع کے حساب سے کیا ہے حدیثوں کو کیا ہے تدوین کیا جا رہا تھا۔ اور اس فن میں امام شعبی جو ہے سب سے پہلے منظم کرنے کے لیے میں ابواب کے حساب سے ترتیب دینے کے لیے ان کو کیا ہے امام مانا گیا، اور بعد کے محدثین جیسے امام مالک، امام احمد اور بعد کے جو محدثین ہیں اسی طرح کو اختیار کیا، اور پھر کیا ہے مختلف ابواب میں ایک ابواب میں کیا ہے مختلف قسم کی روایت کو کیا ہے وہاں پر جمع کیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اس دور کے طریقے تحریر سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اگرچہ کتابوں کا نام اس طرح رکھا گیا جو اصطلاحی نام معلوم ہوتا تھا، لیکن ان میں اصطلاحی معنی ہونے کے بجائے لغوی معنی کا زیادہ دخل تھا۔ کیا مطلب جی؟ یعنی اس زمانے میں محدثین اپنی تصانیف کو ایسے نام دیتے تھے، اپنے مجموعے کو اس طرح کا نام دیتے تھے جو آج کے لحاظ سے اصطلاحی معلوم ہوتے ہیں، جیسے سنن ترمذی، جامع ترمذی، مسند احمد، تفسیر، سیرت وغیرہ، ہے نا؟
سنن، جامع، مسند، تفسیر، سیرت، اس طرح کے کیا ہے نام دیتے تھے. لیکن اس وقت یہ الفاظ جو ہے اصطلاحی معنی میں نہیں تھا. یعنی مخصوص علمی جو تعریف ہے، سنن کا جو مخصوص معنی ہے، جامع کا جو مخصوص معنی ہے، مسند کا جو مخصوص معنی ہے، اس مخصوص معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا. بلکہ لغوی معنی میں اس کا استعمال ہوتا تھا. یہ لوگ جو جمع کرتے تھے، جسے سنن کے معنی ہو گیا کوئی طریقہ، سنت کے معنی طریقہ ہے. جامع کے معنی ہو گیا جمع کرنا، جمع شدہ. مسند کے معنی سند والی. سمجھ رہے نا؟ یعنی اس وقت محض کتاب کے عمومی مفہوم کو ظاہر کرتے تھے یہ چیزیں، نہ کہ وہ ترتیب و فن کی شکل جو بعد میں امام بخاری، امام مسلم وغیرہ کی یہاں پائی گئی. سمجھ رہے نا؟ ان حدیثوں میں ان میں حدیثوں کے ساتھ ساتھ آثار وغیرہ کا لکھنے کا بھی رواج تھا، اور اس کی ترتیب بھی بہت زیادہ دقت سے نہیں کی جاتی تھی. یعنی اس دور کی جو تصانیف تھی، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں جمع کرتے تھے، بلکہ صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال، ان کے فتاوا، ان کے آثار وغیرہ کو بھی ساتھ ساتھ لکھ دیتے تھے. کیوں جی؟ کیونکہ اس وقت علم دین کی ایک ہی عقائد تھی، اور اسے حدیث اور فقہ یا اثر میں تقسیم نہیں کیا گیا تھا. اس وقت کی یہ حدیث ہے، یہ فقہ ہے، یہ اثر ہے، یہ قول صحابی ہے، اس طرح کی تقسیم نہیں کیے تھے. سب کو کیا ہے، دین کی بات سمجھ کر کے ایک ہی جگہ کیا ہے لکھ لیا جاتا تھا. اس لیے کیا ہے، ایک ہی کتاب میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، صحابہ کے آثار بھی ہے، تابعین کے اقوال بھی ہے، سب کیا ہے ایک ہی جگہ جمع ہو گیا ہے. مطلب یہ جو کتابیں تھی اس زمانے کی، ابواب کی ترتیب کی کیا ہے پابندی اس میں نہیں کی گئی تھی. بس جیسی آیا احادیث آثار سب کو ایک جگہ ملا کر لکھ دیا جاتا تھا. ایک ہی صفحے میں، ایک ہی مجموعے میں آپ کو عبادات کی بھی احادیث مل جائے گی، معاملات کی بھی، اخلاقیات کی بھی، سیرت کی بھی، مغازی کی بھی، تفسیر کی بھی. ایک ہی صفحے میں کیا ہے ساری احادیث آپ کو مل جاتی تھی. یعنی ابھی ترتیب کا کام محدود پیمانے پر چل رہا تھا، یا ابھی اس کا آغاز نہیں ہوا تھا. مثلا مختلف موضوعات مثلا تفسیر، علوم تفسیر، سیرت، رسول، ادب، القضاء وغیرہ پر بھی کتابوں کا تذکرہ ملتا ہے. یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس دور میں جب تحریر کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، اب محدثین کیا ہے، صرف احادیث نبوی نہیں بلکہ قرآن کی تفسیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، عدالتی آداب اور دیگر علمی موضوعات پر بھی مواد لکھنے لگے. اب معلوم ہوا کہ حدیث کا علم دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ تحریری بنیاد سے یہ چیزیں کیا ہے جڑنے لگی. اس دور نے اس دور نے حدیث لکھنے کا جو اثر چھوڑا ہے، اس کا اندازہ بعد میں آنے والے دور سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جس میں عام طور پر کتابیں مرتب ابواب کے تحت ہوا کرتی تھی. یعنی تیسرا دور، دور تابعین کے دور کے اخیر تک تحریر حدیث تحریر حدیث کے سلسلے میں ایسی مضبوط بنیاد رکھ دی گئی تھی کہ بعد میں جو آنے والے ائمہ تھے، چاہے امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام احمد ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، ہاں، یہ جو دوسرے ائمہ کرام ہیں، امام ترمذی ہو، امام نسائی ہو، ہے نا، اسی بنیاد پر کیا ہے مرتب کیے ابواب پر ابواب کیا ہے کتابیں لکھی. بعد کے محدثین نے اسی تیسرے دور کی روش کو کیا ہے اپنایا، اور اس کو کیا ہے مزید ترقی دی. اب دیکھیے ہر موضوع پر ایک الگ الگ باب مقرر ہے. کتاب الطلاق، کتاب الایمان، کتاب الزکات، کتاب الصیام، کتاب الحج. تو معلوم ہوا جی کہ تدوین حدیث تحریر سے کیا ہے تنظیم کی طرف، پھر تنظیم سے ترتیب کی طرف کیا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھنے لگے. تو معلوم ہوا اس پورے سبق کا خلاصہ یہ کہ اس دور میں کتابوں کا نام لغوی معنوں میں رکھے جاتے تھے،
اصطلاحی معنوں میں نہیں رکھے جاتے تھے، کتابوں میں صرف احادیث ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کے آثار، تابعین کے اقوال بھی شامل کیا جاتا تھا۔ اور جو ترتیب دینے کا، چیپٹر وائز، باب وائز، ہے نا، موضوعات، موضوع کے حساب سے جو ترتیب دینے کا، یہ کیا ہے، ابھی ابتدائی مرحلہ میں تھا، یہ دوسری صدی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر محدثین نے تفسیر، سیرت، قضاء اور پھر جیسے موضوعات پر بھی کیا ہے، آہستہ آہستہ تحریر شروع کرنے لگے۔ اور پھر یہی دور بعد کے دور کے لیے کیا ہے، منظم مجموعات کا کیا ہے، ایک نمونہ بن کر کیا ہے ابھرا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے بعد کے ادوار میں کیا ہے، ایک ایک موضوع پر، ہے نا، ایک ایک ابواب یا ایک ایک سند، مسند ہے، معطا ہے نا، جامع ہے، یہ الگ الگ پھر کیا ہے کتابوں کو ترتیب دیا گیا۔ تو یہاں پر ہمارا تیسرا دور ختم ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تدوین حدیث کے ان مراحل کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔